بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین گرامی، ہم میں سے بہت سے حضرات نے الحمدللہ قربانی کر بھی دی ہوگی، اور بہت سے حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان میں سے کون سی چیز کھانا، کون سے نہیں کھانا، بہت سے کنفیوژن ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم نے ایک ویڈیو ابھی اپلوڈ کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر ہم نے بتایا ہے کہ کون سے اعضاء حرام ہیں، اس کو دیکھ لیا جاوے۔ اس کے سوا اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جانور میں، حلال جانور میں نے 4-5 چیزیں یہاں نوٹ کی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ان کو آپ کے سامنے ایکسپلین کروں کہ ان کے کھانے کا کیا حکم ہے۔ لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو میں آج تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے اوجڑی۔ اوجڑی کے بارے میں بھی کنفیوژن ہوتا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کھانا جائز ہے کہ نہیں۔ بھائی دیکھو، اوجڑی کو ہمارے علماء نے فقہ حنفی کے اندر، فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ اوجڑی کو کھانا جائز ہے۔ طبعی طور پر کسی کو کراہت ہوتی ہے، جیسے میں طبعی طور پر مجھے پسند نہیں ہے تو میں نہیں کھاتا، لیکن اگر کوئی اس کو اچھے سے پانی میں ابال کر صاف کر لے، اچھے سے پورا مکمل نجاست اس کی صاف کر کے اگر اس کو کھاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اوجڑی کھانا جائز ہے۔ جن حضرات نے اس کو مکروہ کہا ہے تو یہ طبعی کراہت ہے، فطری طبعی اعتبار سے اگر کسی کو اچھی نہیں لگتی تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ مسئلہ کے اعتبار سے اوجڑی کھانا جائز ہے۔ اسی طریقے سے گردے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گردے کے ذریعے سے چونکہ پیشاب جاتا ہے، چھن کر جاتا ہے وہاں سے وغیرہ وغیرہ، اس لیے بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں کھانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، اس کی بھی کراہت طبعی ہے، کسی کو نہیں پسند ہے نہ کھائے، لیکن بہرحال گردے کھانا بھی حلال ہے، ٹھیک ہے، گردے کھانا بھی جائز ہے۔ اسی طرح تیسری چیز ہے پائے سیک کر کھانا۔ بہت سے لوگ پائے جو ہوتے ہیں وہ چھیل کر کھاتے ہیں، لیکن پائے سیک کر کھانا بھی جائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پائے جب سیکتے ہیں تو اس کے بال جل جاتے ہیں، کھال تو وہیں رہتی ہے، اس کے بعد بوٹیاں بنا کے کھاتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں نا میرا بھائی، کھال کھانا حرام تھوڑی ہے۔ وہ جو چمڑی جل گئی ہے اوپر کی، اس کو ویسے اچھا صاف کر لیا، دھو لیا، اب اس کو کھائیں، کوئی حرج نہیں، اس کو کھانا درست ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ہوتی ہے ہڈیاں چبانا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ ہماری جو ہڈیاں ہیں، یہ ہمارے جو جنات بھائی یعنی جنات کی غذا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں یہ تمہارے بھائی جنات ہوتے ہیں، ان کی غذا ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ ترمذی شریف میں روایت گزری، ہم نے پڑھائی تو سبق میں آئی ہے وہ۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ویسے چھوڑ دینا چاہیے، وہ تو جنات کی غذا ہے۔ نہیں بھائی، آپ اس کو چبائیں کھائیں، آپ ویسے بھی چبا کر مکمل طریقے سے صاف کر کے بھی اگر اس کو چھوڑیں گے نا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر گوشت پیدا کر دے گا اور جنات کو اللہ تعالیٰ اس میں سے کھلا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہڈیاں چبانا جائز ہے، چاہے وہ مرغی کی ہڈی ہو یا چاہے بکری کی ہڈی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طبعی طور پر آپ کا دل نہیں کر رہا، پھر میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں، تو الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال اس کو کھانا حلال ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ کپورے کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، حالانکہ کپورے کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ ہم نے وہ جو 7 اعضاء بتائے تھے جن کا کھانا جائز نہیں، اس کے اندر کپورے کو سمجھایا ہے۔ کلیجی کھانا، بہت سے کلیجی سے نفرت کرتے ہیں کہ کلیجی تو جمع ہوا خون ہے، حالانکہ صاف حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارے لیے 2 خون حلال ہیں۔ ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا الکبد، جس کو کلیجی کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے الطحال۔ طحال کا مطلب ہوتا ہے تلی، تلی بھی کھاتے ہیں نا بڑے شوق سے لوگ، الحمدللہ، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو کھانا جائز ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے کنفیوژن کہ کچھ چوڑی ہڈیاں ہوتی ہیں، 2 ہے نا، 2 چوڑی ہڈیاں، ایسے چوڑائی میں ہڈیاں، اس کو لوگ پھینک دیتے ہیں اور بڑے اس سے پھینکتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ ارے بھائی حرام نہیں ہے، وہ ہڈیاں ہیں، اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، گودا نہیں ہے، اس کو چبانے سے چبے گی نہیں، وہ صرف ہڈیاں ہیں، تو اس کو خواہ مخواہ ہانڈی میں ڈال کر اور ہانڈی کے سائز کو بڑھانا یا گوشت کو بڑھانے سے کیا فائدہ، اس لیے ان کو پھینک دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا کھانا حرام ہے، اس میں کچھ ہوتا ہی نہیں، اس لیے اس کو پھینک دیتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی حرام ہے، تو وہ چوڑی ہڈیوں کا کھانا حرام نہیں ہے، اس کو ویسے پھینک دیتے ہیں اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ کچھ مطلب قربانی کے گوشت کے سلسلے میں یا ویسے گوشت کے سلسلے میں کچھ کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو، تو سوچا آج مستقل اس کے بارے میں کچھ سمجھا دوں تاکہ ہمارے ایمان والے بھائیوں اور ہماری دینی بہنیں جو بھی ہیں ان کی کنفیوژن دور ہو۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔